حالہ اپنے بہت ہی نزدیک کسی مرد کی آواز سن کر اپنی جگہ بالکل ساکت ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں، وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکی تھی۔ ناراض ہو؟ مجھ سے کچھ کہو گی نہیں؟ میں جانتا ہوں کہ میں پورے 5 سال حویلی سے دور رہا ہوں، مگر یار میں نے تم سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر تم نے میرے ایک بھی میسج کا اور کال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ زارون ہمدانی نے شکایتی لہجے میں کہا اور اس کے بالوں سے آتی مسحور کن خوشبوؤں کو محسوس کیا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس لڑکی کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا جس سے اس نے پورے 5 سال محبت کرتے گزار دیے تھے۔ زارون ہمدانی کا بھاری ہاتھ اس کی نازک سی کمر سے سرکتا ہوا اس کے پیٹ پر جا کر تھما اور اس نے مقابل کے نازک سے وجود کو مزید خود میں سمیٹا۔ حالہ نے تڑپ کر خود کو اس کی گرفت سے چھڑانا چاہا۔ تم کیوں مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو؟ میں تمہیں کچھ دیر اپنے پاس محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ زارون نے اس کے بالوں میں منہ چھپائے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ حالہ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرپ چھڑاتے ہوئے تڑپتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی اور اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ کی آواز پوری حویلی میں گونجی تھی۔ زارون ہمدانی اس نازک سی لڑکی کے ہاتھ سے اس قدر زوردار تھپڑ کھا کر اپنی جگہ ساکت سا ہوا۔ شور کی آواز سن کر حویلی کے مکین اپنے اپنے کمروں سے نکل کر آ گئے۔ کسی نے آگے بڑھ کر کچن کی لائٹ جلائی اور زارون ہمدانی کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے اس کی منگیتر کی جگہ کوئی انجان لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اس لڑکی سے بالکل بھی واقف نہیں تھا۔ زارون ہمدانی حیرت سے حالہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک شریف لڑکی ہوں، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے یہ تھپڑ یاد رکھیے گا، سمجھے؟ وہ زارون ہمدانی کی حرکت پر آگ بگولا ہوتے بری طرح سے چلائی۔ سیرت بیگم کو بھی معاملہ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، مگر حالہ کو روتا دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف بڑھی اور اسے اپنے بازوؤں میں لیا۔ حالہ ان کے سینے سے لگ کر مزید پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زارون، یہ سب کیا ہے؟ تم نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا؟ دادا جان نے قدرے غصے سے اس کی طرف دیکھتے سوال کیا اور زارون کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ نورین اس سے ملنے کے لیے آئی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کچن میں انجان لڑکی کھڑی ہوگی۔ اس نے نورین کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے کے باہر اطمینان سے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اسے اپنے سامنے یوں دیکھ کر زارون مزید حیران ہوا۔ وہ بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے اندھیرے میں نورین کے دھوکے میں اس انجان لڑکی کو پکڑ لیا تھا۔ دادا جان، مجھے نہیں پتا تھا۔ زارون نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہاں اس کی بات سمجھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ چپ کر جاؤ زارون، تمہیں یہ حرکت کرتے بالکل شرم نہیں آئی، جبکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری منگیتر اسی گھر میں موجود ہے؟ اس کی موجودگی میں تم نے کسی اور پر نظر رکھنے کی جرت کی؟ اور حالہ اور سیرت ہمارے مہمان ہیں۔ تم نے مجھے ہمارے مہمانوں کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اتنے سال بیرون ملک میں رہ کر تم نے یہ سب کچھ سیکھا ہے؟ دادا جان زارون پر غصے میں بری طرح سے برس رہے تھے، جبکہ زارون ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ کبھی نورین کو دیکھ رہا تھا اور کبھی روتی ہوئی حالہ کو۔ دادا جان، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ زارون نے بے بسی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ بس کر دو زارون، ہم لوگ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، تم اب بھی جھوٹ بولو گے؟ دادا جان نے غصے سے تلملاتے ہوئے کہا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ 2 تھپڑ لگا کر زارون کا دماغ درست کر دیں۔ زارون نے نورین کی طرف دیکھا جو اس سارے معاملے کو سمجھنے کے بعد بھی بالکل اطمینان سے کھڑی تھی۔ دادا جان، میں نے نورین کو بلایا تھا، میں اس سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ میری منگیتر ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی کچن میں آ جائے گی۔ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک غلط فہمی کی بدولت ہوا ہے، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ زارون نے روتی ہوئی حالہ کو قدرے غصے سے دیکھتے تفصیل سے اور دادا جان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ زارون نے امید بھری نظروں سے نورین کی طرف دیکھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ نورین دادا جان کو ساری سچائی بتا دے گی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، مگر اگلے ہی پل اس کے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ دادا جان یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے مجھے کچن میں نہیں بلایا تھا، اور کیا یہ ہماری حویلی کے رسم و رواج سے واقف نہیں ہے؟ میں ان کی منگیتر ہوں، بیوی نہیں۔ یہ مجھ سے اس طرح سے ملنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ نورین نے سر اٹھا کر مضبوط لہجے سے دادا جان سے کہا۔ زارون کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے نورین کی طرف دیکھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ نورین، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زارون تڑپ کر اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور نورین کے سامنے آ کھڑا ہوا، مگر نورین نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔
سارے ہی حویلی کے مکین مشکوک نظروں سے زارون کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دادا جان، میں سچ کہہ رہی ہوں، نورین نے زارون کو مکمل طور پر نظر انداز کیے دادا جان سے کہا۔ زارون، ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا۔ حالہ اور سیرت اس حویلی میں ہمارے مہمان تھے، ہم بہت ہی مان سے ان دونوں کو اس حویلی میں لے کر آئے، مگر تمہاری اس گھٹیا حرکت نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہم ان دونوں کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ تم باہر سے اس قدر بگڑ کر آئے ہو۔ ہم نے تو تمہیں پڑھنے کے لیے باہر بھیجا تھا اور تم نے یہاں آتے ہی یہ سب کیا۔ دادا جان اس پر بری طرح برس رہے تھے، جبکہ زارون زخمی نظروں سے نورین کی طرف دیکھ رہا تھا، جو جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی تھی اور اسے سب کی نظروں میں مزید گرا رہی تھی۔ دادا جان، میں ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جو کردار کا اس قدر کچا ہو۔ آپ پلیز اس منگنی کو ختم کر دیں۔ نورین نے دادا جان کی طرف نورین کی طرف دیکھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ نورین پل بھر میں اتنا بڑا فیصلہ کر دے گی۔ دادا جان نے زارون کی طرف دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ رشتہ خراب ہونے سے اس حویلی میں کتنی ہی رشتے خراب ہو جائیں گے، مگر زارون نے جو حرکت کی تھی اس کے سامنے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو نورین اس طرح کی بات کرتی تو نورین کا دماغ ٹھکانے لگا دیا جاتا، مگر اس وقت صورتحال بہت نازک تھی۔ دادا جان اپنی جگہ سے آگے بڑھے۔ سیرت بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور حالت تو اب تک رو رہی تھی۔ وہ اب اپنے جسم پر اس کا جلتا ہوا لمس محسوس کر رہی تھی۔ سیرت بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں زارون کی طرف سے تم دونوں سے معافی مانگتا ہوں۔ دادا جان نے ہاتھ جوڑتے ندامت دیکھ کر زارون کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ وہ کچھ نہ کر کے بھی مجرم ٹھہرا تھا۔ بھائی صاحب، ہم لوگ اس حویلی میں آپ کے بھروسے آئے تھے، مجھے امید نہیں تھی کہ اس حویلی میں میری بیٹے کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ سیرت بیگم نے دکھ سے کہا، میں اپنے پوتے کی اس غلطی کو سدھاروں گا، اور میں ایک فیصلہ کیا ہے کہ ابھی اسی وقت حالہ اور زارون کا نکاح ہوگا۔ دادا جان نے بلند آواز میں فیصلہ سناتے سب کے سروں پہ دھماکہ کر دیا تھا۔ حالہ نے ایک دم ہی سر اٹھا کر بے یقینی نظروں سے انہیں دیکھا اور ساتھ ہی زارون نے بھی پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ان دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں تھیں۔ حالہ کا دل ڈوب کر ابھرا، بے اختیار ہی اس کا سر نفی میں ہلا۔ دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زارون نے تڑپ کر کہا۔ زارون، خاموش ہو جاؤ۔ دادا جان نے اسے مخاطب کر کے سخت لہجے میں کہا اور زارون اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ حالانکہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ کیسے اس شخص سے نکاح کر سکتی تھی جس نے اندھیرے میں اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی؟ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ کوئی بھی دادا جان کے فیصلے کے سامنے کچھ بھی کہنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی حالہ، حالہ نے سرد لہجے میں کہا۔ بیٹا، یہ میرا فیصلہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس فیصلے میں میرا ساتھ دو گی۔ دادا جان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا۔ سب لوگ بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہاں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حالہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور زارون وہیں سر تھامے بیٹھ کر رہ گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حالہ سفید رنگ کے جوڑے میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ بے بسی اس کے چہرے سے عیاں تھی اور اس نے محض اپنی ماں کی خوشی کے خاطر اس نکاح کے لیے حامی بھری تھی۔ سیرت بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اسی لیے اسے ماننا ہی بنا، مگر وہ اس شخص سے نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ مگر دادا جان کے فیصلے کے سامنے وہ کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ دادا جان کا سیرت بیگم پر اور حالہ پر احسان تھا، اور وہ شاید اسی احسان کا بدلہ اسی صورت چکا رہی تھی کہ اسے زارون سے نکاح کرنا پڑ رہا تھا۔ سیرت بیگم دادا جان کے رشتے میں بھتیجیں تھیں۔ دادا جان اکثر اپنی بھتیجی سے ملنے ان کے گھر جاتے رہتے تھے، اور پھر ایک دن اچانک ہی حالہ کی بابا کا انتقال ہو گیا۔ دادا جان اپنی بھتیجی کو اب یوں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ان دونوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہ سیرت بیگم اور حالہ کو اس حویلی میں سب کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی، اور پھر نورین نے بھی زارون سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے دادا جان نے ان دونوں کے نکاح کا فیصلہ کیا۔ سیرت بیگم حالہ کے کمرے میں آئیں۔ حالہ نے انہیں نم نظروں سے دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس حویلی میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر آپ مجھے جبرن اس حویلی میں لے کر آئی تھیں، اور دیکھیں آج میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا۔ میری مرضی اور خواہش کے بغیر آپ لوگ میرا نکاح کر رہے ہیں، اور اس شخص کے ساتھ میرا نکاح کر رہے ہیں جس نے مجھے برباد کرنے کی کوشش کی، میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔
آپ لوگ میرے ساتھ اتنی ناانصافی کیسے کر سکتے ہیں؟ حالہ کا لہجہ رندھا ہوا تھا، وہ کسی بھی لمحے رونے کے لیے بےتاب تھی۔ سیرت بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر حالہ کو دیکھا۔ حالہ بیٹا، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ سیرت بیگم ان سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکیں کیونکہ اسی لمحے لڑکیاں اندر آئیں۔ ان دونوں کے نکاح کا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا اور اب نکاح کے لیے حالہ کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ لڑکیاں حالہ کو تھام کر لان میں لے جانا آئی تھیں۔ حالہ نے شکایتی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ زہرون کے برابر میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ زہرون کے لب سختی سے آپس میں بھینچے ہوئے تھے، اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے ہوئے تھے۔ وہ بامشکلی خود پر ضبط کیے وہاں بیٹھا تھا۔ اور پھر حالہ سکندر زہرون ہمدانی کے نکاح میں آ گئی تھی، ایک انچاہا بندھن بن چکا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے حالہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور اسے بار بار اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو کبھی کوئی اس کے ساتھ یوں جبرن نہیں کر سکتا تھا۔ زارون نے زخمی نظروں سے نورین کی طرف دیکھا جسے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ زارون کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ جس لڑکی کے خوابوں خیالوں میں اس نے زندگی کے 5 سال گزار دیے تھے اور کبھی کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اسی لڑکی نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، اس کی محبت کو اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ زارون کی نگاہیں سرخ پڑتی جا رہی تھیں اور پھر اس نے پلٹ کر اپنے برابر میں بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کل تک اس کے لیے محض ایک اجنبی لڑکی تھی اور آج وہ اس کی محرم بن چکی تھی۔ زارون نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو کمپوز کرنا چاہا، مگر جانے کیوں اس کے دل میں انتقامی جذبات سر اٹھا رہے تھے۔ اسے حالہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے نفرت سے اپنی نگاہیں موڑ دیں اور پھر اگلے ہی پل وہ وہاں سے اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ مزید یہ سب تماشا برداشت نہیں حالہ کر اپنے سکتی۔ کمرے میں آئی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی اپنے سر سے دوپٹہ نوچ کر پھینکا اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اس وقت زور زور سے چیخنا چاہتی تھی۔ اس کے اندر لمحہ لمحہ طوفان بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس نے اپنی ساری جیولری نوچ کر اتاری اور زمین پر پھینکتی اور پھر زمین پر بیٹھتی ہوئی بری طرح سے رو دی۔ آج اس کی شخصیت کی نفی کی گئی تھی۔ اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر کے اسے اس شخص کے حوالے کر دیا گیا تھا جو اس کی عزت کا محافظ نہیں تھا۔ ساری رات اس کی روتے ہوئے گزر گئی۔ آج محض نکاح ہوا تھا اور رخصتی اگلے ہفتے ہونی تھی۔ ابھی رخصتی میں 6 دن پڑے تھے۔ اس سے پہلے ہی اسے کوئی فیصلہ لینا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے ایک فیصلہ لیا اور گہری سانس بھرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ کسی کو بھی اپنی زندگی برباد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں۔ حویلی کی مکین جلد ہی اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ حالہ نے بہت ہی خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر قدم رکھا اور دبے پاؤں چلتی لاؤنج میں آئی۔ دروازہ وہاں کھول بھی کر گہرا لان میں آ سناٹا گئی۔ تھا۔ یکدم ہی ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی۔ اس نے اپنے گرد لپیٹی شال کو مزید اپنے گرد لپیٹا اور ایک الوداعی نظر پلٹ کر حویلی پر ڈالی۔ وہ اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ شہر واپس جا رہی تھی، اپنے بابا کے گھر میں۔ اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے اور پھر وہ حویلی کا دروازہ پار کر گئی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی جب اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ حالہ اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گئی، مگر پھر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ گاڑی سے زارون ہمدانی اتر کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور حالہ نے بے اختیاری اپنے قدم پیچھے لیے اور اس کا سر نفی میں ہلا۔ زارون نے سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ رات کے اس وقت اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ زارون نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ زارون کی نگاہیں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ حالہ بے اختیار بوکھلائی ہوئی تھی، مگر پھر اگلے ہی لمحے خود میں ہمت مجتمع کرتی بولی، وہ اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اسی لیے خود کو مضبوط ظاہر کیا تھا۔ میں مزید اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں آپ کی حویلی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں۔ آپ لوگ میرے ساتھ جبر نہیں کر سکتے۔ حالہ نے روندے ہوئے بہت ہی لہجے میں غصے کہا۔ سے اس کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ تھا، بھلے ہی وہ ایک انچاہا رشتہ تھا، مگر اب اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی۔ وہ کیسے اسے حویلی سے یوں رات کی اس پہر قدم باہر رکھنے کی اسے اجازت دے سکتا تھا؟ تمہارا دماغ خراب ہے جو تم اس طرح سے یہاں سے جا رہی ہو، زارون نے اس کی بات سن کر بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ حالہ کی بات سن کر اس کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ حالہ نے تنفر سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھے باندھ کر رکھ سکتے ہو؟ حالہ نے انتہائی نفرت سے اس سے سوال کیا۔ ہاں، میں تمہیں باندھ کر رکھ سکتا ہوں کیونکہ تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، اور میں تمہیں اس طرح سے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔
زارون نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے غصے سے کہا، چھوڑو مجھے، تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، میں کسی صورت اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی۔ تم ایک برے انسان ہو جو دوسروں کی بہن بیٹیوں پر بری نظر رکھتا ہے، میں کبھی تمہیں اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گی، حالہ نے چیختے ہوئے کہا۔ حالہ کی بات سن کر اس نے قدرے غصے سے حالہ کی طرف دیکھا اور ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ بکواس بند کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زارون نے اس کا بازو سختی سے پکڑا۔ ہاتھ چھوڑو میرا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حالہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی مگر زارون نے مزید اس کا بازو پکڑا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور تم میری بیوی ہو، تم چاہو یا نہ چاہو اب اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سخت لہجے میں کہا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ حالہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی مگر زارون اپنی جگہ سے ایک قدم بھی دور نہیں ہٹا۔ اس نے حالہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی مخصوص نس دبائی تھی اور اگلے لمحے حالہ بے ہوش ہوتے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ زارون نے حالہ کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی اپنے فارم ہاؤس کی طرف بڑھائی۔ حالہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو کسی انجان جگہ پر پایا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زارون نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنے ہاتھ میں کھانے کی سامنے پلیٹ کی لیے طرف اندر آیا۔ دیکھا تو زارون کے وجود سے اس کی نگاہیں ٹکرائی۔ زارون صوفے پر بیٹھا سرخ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حالہ فوراً ہی بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ تم مجھے یہاں کیا لے کر آئے ہو؟ حالہ کچھ خوف زدہ سے تھی۔ زارون اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم نے مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کی تھی کہ میں نے تمہاری عزت پر گندی نظر ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو اب میں تمہیں بتاؤں گا کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا کیا ہوتا ہے۔ زارون نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر حالہ کی روح تک کام کر رہ گئے۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹی مگر زارون نے اس کی نازک سے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کیا۔ حالہ کے دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ وہ اس کے بہت نزدیک کھڑی تھی۔ کمرے میں مل گئے جیسا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اس اندھیرے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت نزدیک کھڑے تھے۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، حالہ نے کڑوے لہجے میں کہا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، جب کروں گا تب اس طرح سے چیخنا چلانا، زارون نے درشت لہجے میں کہا اور اسے مزید اپنے قریب کیا، یہاں تک کہ زارون کی بھاری ہوتی سانسیں اسے اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ زارون نے چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس لمحے بہت سہمی ہوئی تھی۔ میں اس وقت چاہوں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں اور تم مجھے روک بھی نہیں سکتی کیونکہ ہمارے درمیان مضبوط رشتہ ہے۔ تم میری بیوی ہو، تم پر اور تمہارے وجود پر میرا پورا حق ہے، مگر میں اس قدر گرا ہوا انسان نہیں ہوں کہ تمہاری مرضی کے بغیر میں تمہارے قریب آؤں۔ مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ میں تمہیں ہمیشہ تمہاری مرضی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم اس حویلی سے میری اجازت کے بغیر ایک قدم باہر نہیں رکھ سکتی۔ بھلے تم میری زندگی میں ایک ناچاری عورت ہو مگر اب میری عزت ہو۔ زارون کی سرد لہجے نے اسے بہت کچھ باور کروایا تھا اور وہ نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ حالہ کی سانسیں تھم اور سی اس گئی۔ کی آنکھوں میں جھانکا، یہ صرف اس لیے کہ تمہیں یاد رہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر میرا پورا حق ہے۔ زارون کے اس جملے سے اسے بہت کچھ باور کرا دیا تھا۔ زارون نے اسے نرمی سے چھوڑ دیا۔ اپنا حلیہ درست کرو، میں تمہیں حویلی چھوڑ آتا ہوں، اور ہاں، آئندہ کبھی اس طرح سے حویلی سے نکلنے کی ہمت نہ کرنا، ورنہ آئندہ کے بعد میں تمہیں اتنی نرمی سے نہیں سمجھاؤں گا۔ زارون کا لہجہ تو نرم تھا مگر اس کے الفاظ کاٹ دار تھے۔ حالہ سوہ نگاہوں سے اسے تکتی رہ گئی۔ زارون نے بیڈ سے اس کی شال اٹھا کر اس کے وجود کے گرد اوڑھائی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے لیے باہر نکل آیا۔ زارون نے حویلی کے سامنے گاڑی روکی تھی اور پلٹ کر حالہ کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی اپنے آنسو پینے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ اندر جاؤ اور اب ایسی کوشش کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ زارون نے ایک بار پھر سے اسے وارننگ دی تھی۔ حالہ نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پلٹ کر گاڑی سے اتر گئی مگر گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرنا نہیں بھولی تھی اور اس کی اس حرکت پر بے اختیاری زارون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ زارون اپنی کمرے کی بیلکنی میں کھڑا گہری سوچوں میں گم تھا۔ کل حالہ کو رخصت ہو کے اس کی زندگی میں آنا تھا اور وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔
वो तो पिछले 5 सालों से नौरीन से मोहब्बत करता आया था, और अब अचानक वो कैसे इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता था, जिसने सबके सामने उसके किरदार पर कीचड़ उछाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नौरीन उसे झूठ क्यों बोल रही थी। उसने नौरीन के नंबर पर मैसेज करके उसे बुलाया था, और नौरीन ने उसका मैसेज सीन भी कर लिया था, मगर कोई रिप्लाई नहीं दिया था। और उसी वक्त हाला किचन में आई थी। उसे ये सब कोई हादसा नहीं लग रहा था, कहीं तो कुछ मसला था, मगर वो मामले की तह तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने गहरी सांस भरकर आसमान की तरफ देखा। पूरे चांद की रोशनी आसमान पर फैली हुई थी। उसके लबों पर हमेशा के लिए तल्ख अपनी मोहब्बत से मुस्कुराहट दस्तबरदार होने वाला था। वो उन मर्दों में से नहीं था जो हर एक औरत पर नजर डाली। वो उन मर्दों में से था जो औरत उसके निकार में हो, उसी की इज्जत पर मर मिटने को तैयार था। वो आज नौरीन को हमेशा के लिए भूल जाने वाला था। उससे अभी किसी दोस्त से मिलने के लिए जाना था। उसने अपने मुंह पर हाथ भेड़कर खुद को कंपोज करना चाहा और गाड़ी की चाबी उठाकर कमरे से बाहर निकल आया और सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। लाउंज में इस वक्त कोई भी नहीं था। उसने शुक्र की सांस भरी। वो लॉन में आया तो उसकी नज़र लॉन में झूले पर बैठी खामोश सी हाला पर पड़ी। हाला पीले रंग के माइयों के जोड़े में मलबूस थी। उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, मगर उसका चेहरा बुवा हुआ था। ज़ारून उसे देखकर एक लम्हे के लिए अपनी जगह साकित सा हुआ। हाला जर्द जोड़े में बहुत हंसी लग रही थी। लम्हे भर के लिए ज़ारून के धड़कनों में तहलका ज़बरपा हुआ। उसने कभी हाला को इस नज़र से नहीं देखा था, मगर वो इस सादगी में भी क़यामत ढा रही थी। ज़ारून मुस्कुराता हुआ उसके जामरे जाकर खड़ा हुआ। उस लम्हे नौरीन का ख्याल उसके दिलो दिमाग से बिल्कुल महव हो गया था। किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर हाला ने सर उठाकर देखा तो उसके सामने ज़ारून खड़ा था। उस रोज़ के बाद से आज उन दोनों का सामना हो रहा था। हाला को अपने होंठों पर उसका जलता हुआ लम्स महसूस हुआ। यहाँ क्यों बैठी हो? ज़ारून ने नरम लहजे में सवाल किया। वो जाने क्यों उसके चेहरे से नजरें नहीं हटाना चाहता था। हाला ने बेजारी से उसकी तरफ देखा। अब मुझे यहाँ पर भी आपकी मर्जी से बैठना पड़ेगा? हाला जी भर कर बेजार हुई थी और फिर वहां से उठकर अंदर की तरफ बढ़ गई। ज़ारून ज़ब्त से उसे जाता दिखता रहा। उसका हलक तक कड़वा हो गया था। उसने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गहरी सांस भरकर खुद को पुरसुकून करना चाहा और फिर झटके से बाहर की तरफ बढ़ा। ज़ारून उस वक्त अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने अपने दोस्त को सारी बात बता दी थी। कोई बात नहीं यार, शायद वही लड़की तेरी किस्मत की कोशिश की थी। लेकिन यार, मुझे लगता है मैंने इन सब में नौरीन के साथ नाइंसाफ़ी की है। वो मेरी मंगेतर थी, हम दोनों की शादी होनी थी, मगर इस गलत फहमी की वजह से उसने मुझसे मंगनी ख़त्म कर दी। मुझे ये बात सुकून नहीं लेने देती। ज़ारून ने पछतावे में घिरे हुए कहा, क्या तुम अब भी नौरीन से मोहब्बत करता है? ज़ारून के दोस्त ने सवाल किया। वो अपने दोस्त को यूं उदास और पछतावे में घिरा हुआ नहीं देख सकता था। लेकिन नौरीन को भी तुम पर एतबार करना चाहिए था, ज़ारून के दोस्त ने कहा। सारी तकलीफ इसी बात की तो हुई कि नौरीन ने मुझ पर एतबार नहीं किया। यहाँ तक कि उसने मुझसे एक बार भी अकेले में बात नहीं की और सीधा सबके सामने आकर इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे मेरी सफाई में कुछ कहने का एक मौका तो देती। ज़ारून ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। उसी लम्हे ज़ारून ने नज़रें उठाईं और फिर वो अपनी नज़रें पलटना ही भूल गया। उसके सामने वाली टेबल पर नौरीन किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी। नौरीन की ज़ारून की तरफ पीठ थी, इसीलिए वो उसे नहीं देख सकी थी। तुमने कहा था कि तुम मेरा रिश्ता लेकर आओगे और अब तुम मुझे इनकार कर रहे हो। मैंने तुम्हारे खातिर अपनी मंगनी तोड़ दी और अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो। नौरीन ने दांत पीसते हुए कदरे गुस्से में कहा था, मगर उसकी आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि ज़ारून के कानों तक आसानी से चली गई। ज़ारून अपनी जगह साकित सा हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि नौरीन इस वक्त रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ मौजूद थी। उसने इस जाविये पर तो कभी सोचा ही नहीं था। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अपनी मंगनी खत्म कर लो। तुमने अपनी मर्जी से मंगनी कोई तोड़ी। जरूरत नहीं। नौरीन के सामने बैठे लड़के ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। तुमने ही मुझसे शादी का वादा किया था और तुमने ही मुझसे कहा था कि अगर मैं अपनी मंगनी तोड़ दूं तो तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओगे। इस बार नौरीन का लहजा रूंधा हुआ था। यार, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरे साथ दोस्ती रखनी है तो ठीक है, वरना आज से हमारी राहें जुदा हैं।
उस लड़के ने ढिठाई से मुस्कुराते हुए उसे आईना दिखाया था और नौरीन चंद लम्हों के लिए अपनी जगह साकित रह गई थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारी खातिर अपने मंगेतर पर इल्जाम लगाया था। वो बेगुनाह था। मैंने उसे सबकी नजरों में गिरा दिया। नौरीन ने बेबसी से होंठ काटते हुए कहा, ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं। अगर तुमने उस पर इल्जाम लगाया है तो ये तुम्हारी गलती है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे सामने इस तरह से रोकर मासूम बनने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मुझसे यूं ही दोस्ती रखनी है तो ठीक है, वरना मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उस लड़के ने नौरीन को हरी झंडी दिखाई थी और वहां से उठकर चला गया। नौरीन वहीं बैठी आंसू बहाती रह गई। वो खाली हाथ रह गई थी और बुरी तरह से पछताई थी। एक झूठे लड़के की मोहब्बत की खातिर उसने ज़ारून जैसे हीरे को ठुकरा दिया था, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। ज़ारून का निकाह हाला से हो गया था और कल उन दोनों की शादी थी। नौरीन दोनों हाथों में सर थामे रोई थी। ज़ारून जैसे पत्थर की मूरत बन चुका था। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था और न ही उसे अपनी आंखों पर यकीन आ रहा था। नौरीन उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? नूरीन ने वहां जानबूझकर हाला को भेजा था ताकि वो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा सके, और उसने बहुत अच्छे से उस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर ज़ारून को सबकी नज़रों में गिरा दिया था। ज़ारून अपनी जगह से उठा और नूरीन के सामने जाकर खड़ा हुआ। नूरीन ने सर उठाकर अपने सामने खड़े शख्स को देखा और फिर वो सांस लेना भूल गई, यहाँ तक कि उसके आंसू भी उसकी पलकों के किनारों पर अटक गए थे। वो अपनी जगह से खड़ी हुई। ज़ारून अपने सीने पर हाथ बांधे सुर्ख निगाहों से उसे देख रहा था। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती थीं, मुझसे शादी नहीं करना चाहती थीं, तो एक बार तो मुझसे कहा होता। मैं खुद इस रिश्ते से पीछे हट जाता, तुम पर आंच भी नहीं आने देता, मगर मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। ज़ारून ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, जबकि नूरीन के चेहरे का रंग सफ़ेद हुआ। शर्मिंदगी से उसका सर झुक गया था। उसने ज़ारून से कुछ कहने की कोशिश की, मगर ज़ारून ने हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। अब कहने और सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं। उम्मीद है कि तुम इस लड़के की नज़रों में अपना मकाम और अपनी हैसियत पहचान चुकी होगी और अब कभी भी उससे मिलने की गलती नहीं करोगी। ज़ारून ने खुश्क लहजे में कहा, मैं हवेली जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। ज़ारून ने दुरुस्त लहजे में कहा और अपने कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए। सारे रास्ते उन दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। नूरीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि अब उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी और वो किसी को मुंह दिखाने के सीधा काबिल अपने नहीं कमरे में चला गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। हाला सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस दुल्हन बनी ज़ारून के कमरे में बैठी हुई थी। उसके दिल में इस रिश्ते को लेकर हजारों वसवसे थे। वो बेशक इस रिश्ते से खुश नहीं थी, मगर अपनी माँ की खुशी की खातिर उसने इस रिश्ते को निभाने का फैसला कर लिया था। इसी असना में ज़ारून कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में मोमबत्तियों की रोशनी फैली हुई थी और गुलाब के फूलों की खुशबू रची हुई थी। ज़ारून की नज़र बेड पर बैठी हुई हाला पर पड़ी तो वो पलकें झपकना भूल गया था। वो दुल्हन बनी इस कदर हसीन लग रही थी कि सीधी ज़ारून के दिल में उतरती चली गई। ज़ारून ने खुद को संभाल कर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बेड की तरफ बढ़ा। वो हाला के सामने जाकर बैठा था। हाला उसकी मौजूदगी महसूस करके मज़ीद खुद में सिमट से गई थी, मगर उसने नज़रें उठाकर ज़ारून की तरफ नहीं देखा। ज़ारून ने साइड टेबल में से सुर्ख रंग की मखमली डिबिया निकाली और इसमें से हीरे की नाजुक सी जगमगाती हुई अंगूठी निकालकर हाला की उंगलियों में पहना दी। हाला ने उसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखा। ज़ारून ने नरमी से उसका हाथ छोड़ दिया। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। हाला की निगाहें अब भी झुकी हुई थी। ज़ारून ने एक ठंडी सांस भरी और फिर अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुम थक गई होगी, चेंज करके आराम कर लो। ये कहकर ज़ारून अलमारी की तरफ बढ़ गया और अलमारी खोलकर उसमें से अपने कपड़े निकाले और फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। हाला हैरानी से उसे ज़्यादा देखती रही। आज तो वो उसकी दस्तरस्त में थी, मगर फिर भी ज़ारून ने अपना हक इस्तेमाल कुछ देर बाद ज़ारून नहाकर वॉशरूम से निकला। हाला अब भी वैसे ही अपनी जगह बैठी हुई थी। ज़ारून ने बेड पर से अपना तकिया उठाया और सोफे की तरफ बढ़ गया। उसने सोफे पर अपना तकिया रखा और फिर वहीं बैठ गया। हाला ये सब कुछ हैरानी से देख रही थी। हाला, कपड़े बदल लो और आराम से सो जाओ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़ारून ने गहरी सांस भरते हुए कहा। तुमने ये सब ड्रामा क्यों किया? आज तो तुम मेरे कमरे में मेरे बेड पर मौजूद हो और तुम मुझे नज़र भर कर देख भी नहीं रहे, और उस रोज़ तुमने मुझे अकेला देखकर मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। वो सब क्या था?
हाला ने तलखी से सर झटकते हुए उससे सवाल किया था और ज़ारून के लबों पर जख्मी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने बेबसी से हाला की तरफ देखा। हाला उसे कितना गिरा हुआ इंसान समझती थी, उसे बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया, मगर वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। वो नूरेन की सच्चाई बताकर सबके नज़रों में नूरेन को गिराना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर हवेली में बात खुलती तो सबको इल्म हो जाता कि नूरेन का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। नूरेन लड़की थी, अगर उसके दामन पर एक बार दाग लग जाता तो वो जिंदगी भर साफ नहीं कर सकती थी। इसीलिए ज़ारून ने खामोश रहने का फैसला किया, मगर हाला की बात सुनकर उसका दिल कई टुकड़ों में बंट गया। तुम कह सकती हो मुझे कुछ भी, ज़ारून ने नरमी से कहा और मोबाइल रखकर सोफे पर लेट गया। हाला कुछ देर उसे ताज्जुब की नजरों से देखती रही और फिर खुद को संभालते हुए अपनी जगह से उठकर आईने के सामने बेड पर रखा और फिर अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। ज्वेलरी उतारने के बाद वो अपने बालों में आकर बुरी तरह से फंस गई थी। उसके बालों में अनगिनत पिन्स लगी थीं, यहाँ तक कि उसका हाथ पूरी तरह से दुखने लगा, मगर उसके बालों से पिनें निकल ही नहीं रही थीं। वो बुरी तरह झुंझलाहट का शिकार हुई। ज़ारून ने अपनी आंखों से हाथ हटाकर हाला की तरफ देखा। उसे उसका झुंझलाया हुआ सा रूप भाया था। यहाँ आकर मेरी मदद कर दो, हाला ने आईने में देखकर उसकी तरफ देखकर कहा, और ज़ारून अपनी जगह से खड़ा हुआ और हाला के पीछे खड़े होकर नरमी से उसके बालों से पैने निकालने लगा, मगर उसने हाला की तरफ नहीं देखा और हाला की नज़रें उसके चेहरे पर ही जमी हुई थीं। नूरीन से मोहब्बत करते थे, हाला ने सवाल किया। मैंने दिल से उसका हाथ थामा था, मगर अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं, ज़ारून ने संजीदगी से जवाब दिया। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं तो तुम कल रात उसके साथ कहाँ से वापस आ रहे थे? हाला ने अगला सवाल किया, मगर उसके लहजे में छुपी जलन साफ महसूस की जा सकती थी। तुम तो इस रिश्ते को नहीं मानती, फिर क्यों मुझसे बीवियों वाले सवाल कर रही हो? ज़ारून ने नरमी से पूछा। हाला लम्हा भर को गड़बड़ा गई। क्योंकि मुझे पसंद नहीं तुम मेरे शोहर होके अपने साबका मंगेतर के साथ घूमो, हाला ने साफ लफ्जों में बगैर किसी लगी लपटी के जवाब दिया। ज़ारून ने आईब्रो उचकाकर उसे देखा। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी नज़रों में एक कैरेक्टरलेस इंसान हूँ जिसने अकेले में तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की। कहा और हाला ने लब भींच लिए। ज़ारून वापस सोफे पर जाकर लेट गया। प्लीज़ लाइट बंद कर देना, मुझे नींद आ रही है, ज़ारून ने अपने मुंह पर तकिया रखते हुए कहा और हाला ने ठंडी सांस भरकर उसे देखा। शादी के बाद हाला ने ज़ारून को अक्सर ही मुख्तलिफ पाया था। ज़ारून ने अब तक हाला की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था और ना ही उसके करीब आने की कोशिश की थी। वो रात गए खराता और खामोशी से सो जाता था। हाला को अब ज़ारून की बातों पर यकीन होने लगा था। उसे आहिस्ता आहिस्ता यकीन हो गया कि उस रोज़ जो कुछ भी हुआ था वो महज से गलत फहमी की बदौलत हुआ था, मगर उसे नूरीन की बात समझ नहीं आई थी। ज़ारून ने कहा था कि उसने नूरीन को मैसेज यहीं आकर हाला के जहन में सारी ज़ोकें अटक सी जाती। उसे कुछ समझ नहीं आता था। उस रोज़ ज़ारून कमरे में आया तो हाला उसी के इंतज़ार में जाग रही थी। ज़ारून उसे नज़रअंदाज किए सोफ़े की तरफ बढ़ गया, मगर हाला उसके सामने आकर खड़ी हुई। ज़ारून ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए, हाला ने संजीदगी से उसकी निगाहों में झांकते हुए कहा। ज़ारून खामोशी से उसे देखता रहा। अगर उस रोज़ आपने जो कुछ कहा वो सच था तो नूरीन ने इस बात से क्यों इनकार किया था कि आपने उसे मैसेज नहीं किया? हाला ने उसे सवाल किया। हाला, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम जो समझना चाहती हो समझ सकती हो। मैं अपने किए की तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ और तुम चाहो तो एक बार फिर तुमसे हाथ जोड़कर मामले माफ़ी में मांग बहस सकता करने हूँ। की हिम्मत नहीं है, सायरोन ने हारे हुए लहजे में कहा। उसे लग रहा था कि उसे एक बार फिर से इसी बात को लेकर हाला से ताने सुनने पड़ेंगे। उसके जवाब न देने पर और इस मामले पर बात न करने पर हाला को सख्त बुरा लगा था। मैं तुम्हारी बीवी हूँ ज़ारून, तुमसे सवाल करने का मुझे पूरा हक है, हाला ने रोंदे हुए लहजे में कहा। तुम्हें मुझसे सवाल करने का हक है, मगर मैं बार बार इस मामले पर शर्मिंदा होकर थक गया हूँ। मगर मैं तुमसे एक बार फिर कह रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ वो सब गलतफहमी की वजह से हुआ था, ज़ारून ने थके हुए लहजे में कहा। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे सब कुछ सच क्यों नहीं बता देते, हाला ने जज्बाती होते हुए कहा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि ज़ारून ऐसा नहीं था जो किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाले। इसलिए आज वो उसके सामने खड़ी होकर सवाल कर रही थी। हाला, क्या तुम इस मामले को भूल नहीं सकती? मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांग सकता हूँ, मगर अब प्लीज़ तुम इन सब बातों को भूल जाओ, ज़ारून ने हार मानते हुए कहा। हाला की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी वक्त नूरीन उनके कमरे में दाखिल हुई। वो बाहर खड़ी उन दोनों की सारी बातें सुन चुकी थी। नूरीन को देखकर हाला के माथे पर बल पड़ गए।
تم ہمارے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ حالا نے درست لہجے میں سوال کیا۔ آئی ایم سوری، مگر میں نے تم دونوں کی ساری باتیں سن لی ہے، نورین نے کچھ اٹکتے ہوئے کہا۔ نورین، یہ میلا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے، تمہیں ہمارے درمیان میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، حالا نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ نورین، تم جاؤ یہاں سے۔ سارون نے سچ بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی سکون سے گزرے، وہ سکون جو میں برباد کر چکی ہوں۔ نورین نے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ حالا نے تعجب کی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نورین، تم جاؤ یہاں سے، میں کہہ رہا ہوں نا، میں سنبھالوں گا، زارون نے غصے سے کہا۔ حالا، اس رات جو کچھ بھی ہوا وہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ زارون نے مجھے میسج کیا تھا اور میں نے تمہیں جان بوجھ کر کچن میں بھیجا تھا کیونکہ میں زارون سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، نورین ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا اور حالا کے سر پر آسمان گر پڑا۔ اس نے بے یقینی سے زارون کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے زمین کو گھر رہا تھا۔ تم دونوں کی شادی سے ایک رات پہلے ہی زارون کو ساری سچائی معلوم ہو گئی تھی، مگر زارون نے میری عزت کے خاطر کسی کو کچھ نہیں بتایا بلکہ سارا جرم اپنے سر لے لیا، نورین نے ندامت سے کہا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ زارون اب بھی سر جھکائے کھڑا تھا، حالا بے یقینی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اس چھوٹی لڑکی کی عزت بچانے کی خاطر کسی کو سچ نہیں بتایا تھا، حالا نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ایک لڑکی ہے، اگر میں کسی کو کچھ کہتا تو کل کو اس کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے، زارون نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ حالا 2 قدم چل کر مزید اس کے قریب آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، حالا نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ زارون نے نرمی سے اس کے بال سہلائے، حالا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لہجے میں تو خوف تم تھا، مجھ سے ناراض تھا، مگر میں جانتا ہوں تمہاری کوئی غلطی نہیں، زارون نے اسے خود سے نرمی سے دور کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے خود سے دور کیوں کر رہی ہو؟ حالا نے شکایتی لہجے میں کہا اور زارون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ زارون نے شرارتی لہجے میں سوال کیا اور حالا کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ زارون نے اسے نرمی سے دوبارہ سے اپنے قریب کیا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زارون نے حالا کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، اس کی سانسیں اس کے باروں میں الجھ رہی تھیں، حالا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تم جانتی ہو حالا، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے احساس ہو گیا تھا کہ شاید قسمت نے مجھ سے نورین کو اسی لیے چھینا تھا کہ تم میری زندگی میں آ سکو، زارون نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ حالا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ سچ؟ حالا نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بالکل سچ، پہلے دن جب میں نے تمہیں مہندی کی رات میں دیکھا تھا تم پیلے جوڑے میں جھولے پر بیٹھی تھی، اس دن پہلی بار میرے دل نے ایک اجنبی دھڑکن محسوس کی تھی۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنی دل کی بات کہی، حالانکہ چہرے پر حیا کی لالی چھا گئی، اس نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ تم کیوں شرما رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو، میری زندگی کا حصہ ہو، زارون نے اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر نہیں تھا اٹھایا۔ کہ یہ رشتہ اس طرح بدل جائے گا، حالا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ زندگی میں سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں، مگر جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور تم میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ زائرون نے اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا، حالا کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کا دل ایک نئے احساس سے بھر گیا تھا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ حالا نے آہستہ سے پوچھا، اس کی آواز میں بچوں جیسی معصومیت تھی۔ زارون مسکرایا۔ محبت؟ حالا، محبت تو وہ لفظ ہے جو میں نے سمجھا تھا، مگر جو احساس میرے دل میں تمہارے لیے ہے وہ محبت سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ احترام ہے، عزت ہے، ذمہ داری ہے، اور ہاں، بے پناہ محبت بھی ہے۔ زارون نے اسے مزید اپنے قریب کھینچا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، میں نے تمہارے ساتھ اتنی بری باتیں کی، تمہارے کردار پر سوال اٹھائے۔ حالا کی آواز لرز گئی۔ شش! زارون نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ ماضی کو ماضی میں رہنے دو، اب ہمارے پاس مستقبل ہے، ایک خوبصورت مستقبل جو ہم دونوں مل کر بنائیں گے۔ زارون نے اس کے ہاتھ میں موجود ہیرے کی انگوٹھی کو چھوا۔ یہ صرف ایک انگوٹھی نہیں ہے حالا، یہ میرا وعدہ ہے،
وعدہ کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، تمہاری عزت کروں گا اور تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم کبھی شکایت نہیں کرو گی۔ حالانکہ آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ میں ایک اچھی بیوی بنوں گی، تمہاری ساری تکالیف دور کروں گی۔ زارون نے نرمی سے اس کے آنسو آہستہ پونچھے۔ سے اس کے تم ہونٹوں پہلے کو ہی چھوا بہترین اور پھر اس اپنی باہوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر ان دونوں کے دلوں میں محبت کا طوفان تھا۔ موم بتیوں کی لرزتی روشنی میں دو روحیں ایک ہو گئی تھیں۔ زارون نے حالہ کو برائڈل سٹائل میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ آج سے یہ صرف میرا کمرہ نہیں، ہمارا کمرہ ہے، زارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالہ نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، اور اس رات دونوں کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا، محبت، اعتماد اور احترام کا باب۔ حالانکہ ہاتھ کے تھپڑ کی گونج پورے کچن میں گونجی تھی، زارون ہمدانی نے حیرت سے اس نازک لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ آج ہی امریکہ سے واپس آیا تھا۔ رات کے وقت حالہ کو اپنی منگیتر سمجھ کر اس نے اسے اپنے قریب کیا ہی تھا کہ اس نازک لڑکی نے اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ زارون ہمدانی کی اس حرکت پر وہ آگ بگولا ہو گئے۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے یہ تھپڑ یاد رکھنا، میں شریف لڑکی ہوں۔ وہ روتی ہوئی چیخی۔ شور سنتے ہی سب آ گئے اور بات نکاح تک جا پہنچی۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں، زارون نے نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ ابھی نکاح کو ایک دن ہی ہوا تھا جب وہ حویلی سے بھاگنے کا سوچتی حویلی سے باہر نکلی تھی، زارون اسے بے ہوش کر کے اپنے فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ حالانکہ جب ہوش آیا، زارون غصے سے اس کے قریب آیا